اعلیٰ درجہ احسان کا کیا ہے؟ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. آپ ستانے والوں پر احسان کریں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملتا ہے کہ وہ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، میری قوم کو ہدایت دے دے، جانتے ہیں. تو احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیے جائے. یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احسان کے اس درجے پر پہنچایا تھا اور اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تمہیں اذیت کا بدلہ اذیت سے نہیں دینا ہے، تمہیں اذیت کا بدلہ احسان سے دینا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا حکم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ میں 70 کلو کھجور آپ کو زائد دوں، کیونکہ میں نے آپ کو دھمکی دی تھی قریب سے. یہ کھجوریں لیتے ہی دل میں انسانوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. عمر گواہ ہے نا، میں اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا تم کون ہو؟ کہ میں زید بن ثعلبہ. وہ عالم، حضرت نام سنا ہوا تھا ان کا. حیران ہو گئے عمر سن کر، کہیں کہ تم وہ عالم ہو اور تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ. نے کہا عمر بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی صفت صبر کی اور برداشت کی وہ آپ کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہو سکتی. میں نے اس لیے زیادتی کی تاکہ مجھے معلوم کہ بشک واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے محترم دوستو، یہ میں نے ایک عادت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس ستانے والے پر احسان کر کے یہ بتلایا ہے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ کتاب کے مطالعے سے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، یعنی ہم عمل سے بتائیں گے اسلام کیا ہے، ہم عمل سے بتائیں گے اسلام کیا ہے. یہی حال تھا خلفاء راشدین کا، یہ حال تھا خلفاء راشدین. تو میں نے عرض کیا کہ یا تو معاملات میں آ کر دیکھ لو کہ اسلام کیا ہے، یا تو معاملات میں آ کر دیکھو اسلام کیا ہے، یا عدالتوں میں آ کر دیکھو اسلام کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے بازار کی طرف، دیکھا کہ بازار میں ایک یہودی زرہ بیچ رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ زرہ میری ہے. پہچان گئے یہ زرہ میری، دیکھتے ہی پہچان لے کہ زرہ میری. یہودی نے کہا نہیں میری ہے. دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں میں اختلاف ہوا. وہ کہہ رہے زرہ میری ہے، کہہ رہے میری ہے. دونوں میں اختلاف ہوا. ایسے ہی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عدالت چلو، عدالت فیصلہ کرے. عدالت بھی ان کی اپنی، عدالت بھی ان کی اپنی. قاضی بھی حضرت علی کا بنایا ہوا، شریح قاضی تھا. کہ چلو عدالت وہاں پہنچے تو قاضی حضرت علی کو دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. قاضی نیچے بیٹھا زمین پر، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا. امیر نے آپ یہاں بیٹھے. امیر کا ہے، امیر کا ادب احترام کہ امیر نیچے بیٹھے اور قاضی اوپر بیٹھے نہیں، آپ یہاں بیٹھے. فرمایا کیا حکم ہے؟ یہودی سوچتا ہوگا تو کہاں پھنس گیا، ان کے امیر، ان کی عدالت، ان کا قاضی، سارے اختیارات ان کے ہیں، یہاں تیرے حق میں فیصلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ سارا نظام ان کا ہے، سارے آدمی ان کے ہیں، ساری عدالت ان کے تابع ہے. تو یہاں کہاں آ گیا اپنا مقدمہ لے کر؟ لیکن اس یہودی کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ ان کی عدالتیں نبیوں کی طرح ہیں یا ان کی عدالتیں غیروں کی طرح ہیں.
یہ دیکھنا چاہتا ہوں عملی، میں تو عملی عدالت دیکھنے آیا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں وہ عملی عمل دیکھنے آیا تھا اور یہاں یہ عدالت میں دیکھنے کے لیے آئے ہیں. شریح نے پوچھا نیچے بیٹھ کر امین کیا حکم ہے؟ اور میں زرا یہودی کے پاس میری ہے، یہ زرا میری ہے، یہ تمہیں دلواؤ. امین آپ کے پاس گواہ ہے کیا؟ میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا گواہی دے گا اور تم جانتے ہو کہ وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. تو امین بالکل بات صحیح ہے اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، لہذا آپ اور کوئی گواہ پیش کیجئے. کہا میرا غلام قمبر گواہی دے گا. جی ٹھیک ہے، آپ کے غلام تو ہیں اور وہی جانتے بھی ہوں گے بے شک یہ زرا آپ کی ہے، لیکن غلام کی گواہی کافی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے فیصلہ یہ ہے عدالت کا کہ زرا آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آپ کی طرف سے گواہ کمزور ہے اور گواہی پوری نہیں مل رہی آپ کی طرف سے. لہذا عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرا یہودی کی فیصلہ ہو گیا. عدالت کا فیصلہ زرا یہودی کی آپ کو نہیں ملتی. اس یہودی نے دیکھ لیا کہ ان کی عدالتوں میں اگر حق غیر مسلم کا ہے تو یہ غیر مسلم کو مقدم رکھتے ہیں اور غیر مسلم کا حق اور غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں مسلمان کے خلاف. مصطفیٰ فرماتے تھے کہ اگر باپ غلطی پر ہے اور معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہے تو مسلمان اولاد وہ کہلائے گی جو غیر مسلم کا ساتھ دے باپ کے مقابلے. اس کے بیان کی ٹکڑے میں نے اچھا اگر باپ کا غیر مسلم کا جھگڑا ہے، باپ کا غیر مسلم کا جھگڑا ہے تو مسلمان اولاد وہ کہلائے گی جو اس موقع پر غیر مسلم کا ساتھ ہے باپ کے خلاف. یعنی بھائی آپ کا حق نہیں ہے غیر مسلم کا، تاکہ یہ مسلمان کہلائیں گے اور ایسے مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کا سب ساتھ دیں گے. اللہ اکبر، ایسا دور تھا اگر ایک غیر مسلم جو میدان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد ہی جن مسلمانوں کو ہلاک کرنا اور ان پر حملہ کرنا ہے، میں وہ تحفظ کر رہا ہوں، جو آیا ہی مقابلے کے لیے، جو آیا ہی قتل کرنے کے لیے، جس کا مقصد ہی مسلمان کو ہلاک کرنا ہے، میدان میں آیا اسی لیے کہ میں ان کا مقابلہ کروں. کہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی صحابہ کرام دو کام کرتے تھے. ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ اس حال میں بھی احسان کرتے تھے کہ تم تو آئے ہو مقابلے کے لیے اور لڑنے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بات کو سمجھ لو، ہماری بات سمجھ لو. ایک کام تو یہ کرتے تھے. دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ ان کا اکرام ایسا ہوتا تھا کہ یہ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتے تھے کہ ہم ان کی جان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں. یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ قیدی بتلاتا ہے، قیدی کہ میں مسلمانوں کی قید میں میدان سے قید کر کے لایا گیا. جس صحابی کے ہاتھ میں
اچھا روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم، وہ سب سے پہلے میری طرف بڑھاتے تھے، اور میں انکار کرتا تھا کہ نہیں، میں تمہارا قیدی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، تم یہ مجھے ٹکڑا کیوں دے رہے ہو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ گیہوں کھاتے تھے، اور یہ مکے کے اور مدینے کے فقراء یہ کھجورے کھاتے تھے۔ مدینے میں مکے میں کہیں سے گیہوں ہوتا نہیں تھا، باہر سے آتا تھا۔ جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ آٹا اور روٹی استعمال کرتے تھے، اور فقراء مدینہ اور یہاں رہنے والے عرب وہ بیچارے کھجور کو گزارا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی روٹی کا ٹکڑا آتا وہ سب سے پہلے آ کر مجھے دیتا کہ ہمارا مہمان ہے۔ ایک صاحب تھے حکم بن کیسان، حکم بن کیسان یہ اپنی قوم کے سردار تھے، مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، قتال کیا، تو صحابہ نے ان کو گھیر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت مقداد نے کہا، حضرت مقداد نے یہ سوچا کہ اگر یہ میدان میں حق کا انکار کر رہا ہے تو اسے ماحول میں لے چلتے ہیں۔ اپنی تو صحیح، آپ کا تو خیال یہ ہے نا کہ ہم نے کتابوں سے دعوت پہنچا دی ہے اور اخباروں سے دعوت پہنچا دی ہے، ہماری ذمہ داری تو ادا ہو گئی ہے، اب کوئی آدمی حق کو قبول کرے یا نہ کرے اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچانا خدا کی قسم تبلیغ نہیں ہے۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیجیے، آپ کے نزدیک تو یہ باطل آلات اور یہ گناہوں کے راستے یہ بنا ہے تبلیغ کا ذریعہ، اور وہاں نبی بنفس نفیس اپنے بدن کو پیش کرتے ہیں، امت کو دین کی دعوت دیں گے، بدن کو پیش کرتے ہیں۔ آپ تو باطل کے آلات پیش کرتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، وہ اپنا بدن پیش کرتے ہیں دین کی دعوت کے لیے۔ یہ زمانے کے لوگوں کی جہالت کہا جائے، حماقت کہا جائے، اور کیا کہا جائے۔ آپ نے منکر کا راستہ پکڑا ہے معروفات کو پھیلانے کے لیے، باطل کا راستہ پکڑا ہے حق کو پھیلانے کے لیے، گمراہی کا راستہ پکڑا ہے ہدایت کو پھیلانے کے لیے۔ یہ آپ کی بے عقلی ہے، آپ کی جہالت ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے المقداد نے دیکھا کہ یہ سارے مسلمان اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ قتل کر دیں گے، کیونکہ مقابلے کے لیے آئے تھے۔ حضرت مقداد نے جب یہ دیکھا اسے قتل کر دیں گے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن کیسان کو امان دے دی، اس کے لیے امان۔ آپ سوچیے ایک مشرک کو جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک عام سے عام مسلمان اس کو امان دے دے تو یہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جائے گا، اس کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسی اجتماعی تھی مسلمانوں میں۔ ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر ہم میں کا کمزور ترین مسلمان، عام سے عام مسلمان، صرف وہ مسلمان ہونا چاہیے، اگر وہ کسی مشرک کو امان دے دے تو کوئی مسلمان اس مشرک کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ غور کیجیے، اور ملتان جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا وہ قید ہو گیا، قید کر کے لایا گیا عثمان کے سامنے۔ عثمان نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا۔ جب قید کر کے لایا گیا سامنے بٹھایا گیا عثمان، تو جو عثمان کے سامنے آ کر گھبرا رہا تھا، عثمان نے فرمایا ارے گھبراؤ مت، یہاں بیٹھو۔ فرمایا
گھبراؤ مت، دھیان رکھو۔ اتنا کہا تمہارے میں لاباس کہا صرف ایک مشرک کو جس نے بڑے بڑے صحابہ کو میدان میں قتل کیا تھا، وہاں سے گرفتار ہوا، اور گرفتار ہوگا تو کے سامنے لا کے بٹھایا گیا۔ حضور نے کہا گھبراؤ مت، دھیان رکھو۔ چنانچہ جب عمر کی زبان سے نکل گیا کہ گھبراؤ مت، تو غالب سلمان نے یا کسی صحابی نے کہا عمر سے کہ عمر آپ اس قاتل کو، اس مشرک کو قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں قتل کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا گھبراؤ مت۔ آپ کے اس جملے کی وجہ سے یہ مشرک محفوظ ہو گیا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پر دلیل لاؤ۔ وہ صحابہ کو لائے گواہ بنا کر کہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی دشمن سے یا کسی غیر مسلم سے یہ کہہ دو گھبراؤ مت تو یہ تمہارے درمیان معمون ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث میں آپ بیٹھا رہا رسول کے ساتھ، حضرت نے فرمایا اس سے پہلے عمر نے اس نے کہا کہ المؤمنین مجھے خبر ہے کہ آپ مجھے قتل کریں گے، لیکن مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ مجھے پانی کی پلا دیں۔ حضرت نے لاؤ اس کے لیے پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ پانی کا کٹورا اس نے ہاتھ میں لیا، پانی کا پیالہ، اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پانی کا گھونٹ لوں آپ مجھے قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم جب تک یہ پانی پی نہیں لوگے، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لوگے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے وہ پانی اٹھا کر پھینک پانی پھینک دیا، کہا کہ عمر آپ نے کہا ہے یہ پانی جو پیالے میں ہے جب تک تم اس کو پی نہیں لوگے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے پانی پھینک دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آج تک اپنی زندگی میں کسی کے دھوکے میں نہیں آیا سوائے اس شخص کے، اس نے مجھے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ اب کیونکہ جس پانی کے پینے پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پانی نہیں پی لوگے، اس نے پانی کو پھینک دیا، اس پانی کو کون سمیٹے گا زمین پہ؟ میں کاٹ کر رہا تھا کہ ماحول کی بات کر رہا تھا، حدیث سے کلمہ پڑھا۔ حضرت نے فرمایا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ماحول میں کسی کو امان دے دی جاتی تھی تو وہ سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جاتا۔ ایک مشرک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا، مسلمان نے کہا کہ بھائی گھبراؤ مت، نیچے اترو۔ وہ نیچے آیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، سخت ناراض ہوئے، فرمایا پہلی مرتبہ یہ بات پیش آئی ہے، آئندہ اگر ایسا کیا گیا تو میں بدلے میں اس کو قتل کروں گا، کہ کسی کو امان دے کر قتل کرنا، حالانکہ دشمن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حکم بن کے ساتھ کو حضرت مقداد نے امان دے دی، امان دے کر انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آ کر کے رسول اللہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، صحابہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، میں اس کو امان دے کر آپ کے پاس لے آیا ہوں، آپ اس سے بات کریں۔ کیا عرض کریں، انفرادی دعوت میں ہم ایک مسلمان کو جہنم سے بچانے کی وہ کوشش نہیں کرتے جو کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص پر کوشش کر رہے ہیں جو اسلام کو جانتا ہی نہیں اور مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جو محنت دشمنوں پر تھی
آج مسلمان کی وہ محنت دین کی اپنے دوستوں پر بھی نہیں ہے. غور کیجیے آپ امت دعوت سے کتنی دور چلے گی. جو محنت آپ کی پر تھی دشمنوں پر، جو محنت آپ کی دشمنوں پر تھی، آج وہ محنت مسلمان کی دوستوں پر بھی نہیں ہے. ایک دوست کو اپنے دوست سے نماز کے لیے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیا پتہ نہیں پڑے گا، نہیں کہنا مناسب ہے یا نہیں جی. چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ سے وسلم لے کر بیٹھے حکیم ان کے سامنے اور ان کو دعوت دیتے رہے آپ تھک گئے، یہ تیار نہ ہوئے. اور تمہوں نے فرمایا کہ اس کو میرے حوالے کیجئے، اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اور اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قدر کرتا ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. آپ نے حکومت سے رخ پھیر لیا، اور رخ اس لیے پھیر لیا حکومت سے آپ نے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو کہ اسلام تلوار سے نہ پھیلائے نہ آئندہ پھیلے گا. اسلام تلوار سے نہ تقریر سے نہ تلوار سے. اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے، نہ تلوار اسلام کے لیے تلوار ہے بھی نہیں. یہ خیال بھی غلط ہے لوگوں کا. یہ تلوار اسلام کے لیے، اسلام کا تلوار کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تلوار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پکی بات، پکی. نہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے نہ پھیلے گا. اسلام تو احسان سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں. کیونکہ